دعا کرتے ہیں بار اللہ تجھ سے بحق اہل بیت نبوت ہمارے قلوب کو اور ہماری آج کی اس مجلس کو نور محبت و معرفت و اطاعت اہل بیت سے منور فرما دے۔ بار اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں بحق اہل بیت نبوت ہمارے امام اور اپنے خلیفہ کے نور کی ایک خاص کرن مولا کی ایک نظر کرم ہمارے شامل حال فرما۔ آخر توسل جناب سید السلام علیہ کی بارگاہ میں کہ بی بی پاک اس ذکر و فکر میں ہماری امداد فرمائے، ایک ہدیہ درود بی بی کی بارگاہ میں بیچتی گا۔ عزیزان گرامی، رمضان کے ایام میں جب ہم ذکر مولا کائنات سرکار کر رہے تھے، اس وقت ہم نے ایک موضوع ڈسکس کیا تھا، اگر ریمائنڈر کے طور پہ آپ کو یاد ہو کہ سرکار کی اس حدیث کے ذیل میں جس میں سرکار نے فرمایا تھا انا والیون ابواہ ہذہ الامہ، یعنی میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ پھر ہم نے ذکر جاننے کی کوشش کی تھی کہ کیا جلوے اس پہ درانہ شفقت کے سرکار امیر کی ذات گرامی میں ہمیں مشاہدہ کرنے کو ملتے ہیں، کچھ نمونے اس میں سے دیکھنے کی ہم نے کوشش کی تھی۔ پھر ہم نے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ کس طرح سے جو ہے اس بدرانہ شفقت کو اہل بیت کے پیروکار سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب اغیار اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات وہ شفقت یا وہ جو پدرانہ شفقت کا اینگل ہے کہ دین مولا کے نزدیک یا دیندار کو بچانا مولا کا جو ہدف تھا، تو اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ شاید مولا ان حکومتوں سے راضی تھے کہ جن کے ادوار میں یہ کام انجام پایا۔ اسی گفتگو کے جو اینگل تھا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم کوشش کریں گے کہ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اللہم صلی اللہ علیہ فرجہ چونکہ وارث ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور جناب امیر کے، تو بحیثیت وارث نبی و ولی خدا وہ بھی اس مقام جو باپ کا مقام ہے، مقام امامت دراصل جو ایک باپ کی حیثیت ہے وہ ان کو بھی حاصل ہے، وہ وارث ہیں۔ تو پھر ہم کس طرح سے دیکھیں گے کہ وہ بھی جو ہے امت کے ایک مہربان باپ تھے۔ ہم نے ذکر کیا تھا مقدمے کے طور پہ کہ ایک دفعہ درود بھیج دیگا محمد وآل محمد پر، آ جائیے علی محمد وآل محمد وجل فرجہ، اس کو جو ہے نا ایک دفعہ اور درود بھیجیے گا۔ گلاس میں نکال دیا ماشاء اللہ، اللہم صلی علی وجل فرجہ۔ بس مقدمتاً میں عرض کرتا چلوں کہ اصل میں کیونکہ اب ایام محرم بھی آنے والے ہیں، نزدیک ہے، اور ہمیشہ تمام تر یہ جو خاص طور پہ جو وقت ہے جس میں امام حسین علیہ السلام سفر میں ہیں اور کربلا کے راستے میں ہیں، مسلسل ہمارے اذہان بھی متوجہ ہوتے رہتے ہیں کربلا کی طرف، اور حق بھی یہی ہے کہ سرکار سید الشہداء کی قربانی سے ایک ربط بن جائے بالآخر، کیونکہ تمام بعد میں بھی ائمہ کی جو جزاک اللہ شکریہ بہت بہت وہ رہی ہے، تبلیغات کی جو سیرت رہی ہے اس پر اثرات رہے ہیں کربلا کے۔ تو مقدمتاً بس یہ نکتہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کرب و بلا کے بعد سے جو ہے وہ ہدف تو بہرحال اس کا یہ تھا کہ ہم اس گھرانے کا نام و نشان مٹا دیا جائے یا انہیں اس قدر پیچھے جو ہے وہ ہٹا دیا جائے معاشرے کی نظروں سے کہ لوگ بھول جائیں، ان کا ذکر بھول جائیں، اور جس بھی سمت میں وہ لے جانا چاہیں دشمنان دین اس کو لے جائیں۔ لیکن ہوا جو یہ تھا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلے محرم میں بھی کہ وہ بالآخر دشمن اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر کبھی کسی کو اس گھرانے سے بیعت کا سوال کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ یہ ایک بہت ہی واضح کلیئر ایفیکٹ تھا کہ ہیلے بہانوں سے دوسرے طریقوں سے جو ہے وہ محدود کرنے کی کوشش کرتے رہے اہل بیت کو، لیکن باقاعدہ فارمل جس طریقے سے بیعت کا سوال اٹھایا گیا تھا دوبارہ اس طرح سے نہیں ہوا۔ اور دوسرا جو بہت بڑا ایفیکٹ رہا کربلا کا کہ دو بدو لڑ کے انہیں میدان میں شہید کرنے کی پھر کسی کو ہمت نہ ہوئی اس گھرانے کی ہستیوں کو، یہاں تک کہ یہ کربلا ہی کا اثر تھا کہ پھر، اور امام سجاد علیہ السلام کی حکمت عملی بھی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ
کہ بجائے اس کے کہ بنو امیہ جس کو شروع میں اپنی اتنی بڑی کامیابی سمجھ رہے تھے اس واقعہ کربلا کو، ساری زندگی ان کی بعد میں اپنے داغ سے اس دھبے کو، اس داغ کو مٹاتے ہوئے گزر گئی۔ بنو امیہ دفاعی پوزیشن میں چلے گئے، بلکہ بعد میں آنے والے لوگ بھی جو ان کے وارثین تھے، خاص کر عمر ابن عبدالعزیز کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ اسی کوشش میں لگا رہا کہ کسی طرح سے ہمارے اوپر سے یہ داغ کم از کم ہو جائے۔ تو جس کو تاج سمجھ رہے تھے وہ بعد میں ثابت ہوا کہ وہ ایک داغ تھا ان کے دامن کے اوپر۔ یہ میں کہہ رہا تھا کہ کربلا کا محصول تھا، یعنی کربلا کا رزلٹ تھا سرکار امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا، کہ وہ دفاعی پوزیشن میں چلے گئے اور سرکار امام سجاد علیہ السلام کو کسی حد تک وہ موقع بعد میں فراہم ہوا تبلیغ کا معاشرے کی، جس کا ایک نمونہ چھوٹا سا صحیفہ سجادیہ ہے ہمارے سامنے کہ کس طرح جو ہے وہ سرکار نے تبلیغ کی۔ پھر وہی سلسلہ آگے چلا اور امام باقر علیہ السلام کو مزید موقع ملا جو ہے وہ تبلیغات کا، اور وہی علوم جو سرکار امام باقر علیہ السلام نے کہہ لیں کہ جس کا سلسلہ باقاعدہ فارملی شروع کیا اپنے زمانے کے حالات کے مطابق، سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کو اپنی اوج پر پہنچا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم آل محمد۔ تو معاشرتی لحاظ سے جو ہے وہ دشمن تقریباً دفاعی پوزیشن میں ہے۔ امام صادق علیہ السلام جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بنو امیہ بنو عباس کی آپس میں جو ہے وہ ایک طرح سے رسہ کشی ہے اقتدار کے لیے، اور مولا نے جو ہے بڑا ہی اسٹریٹجیکلی اس سارے خرابے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہٹا کر، کیونکہ اس میں بھی امام حسین علیہ السلام کے نام کا نعرہ لگا کر لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، کیونکہ ایشو ابھی جو ہے وہ گرم تھا اور اس پہ لوگ آسانی سے جمع ہو جاتے تھے کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی انتقام کا نعرہ لے کر اٹھتا تھا تو بہرحال انہوں نے امام صادق علیہ السلام نے اپنے آپ کو بالکل جو ہے بے طرف کر لیا اس سارے معاملے سے۔ کوئی نعرہ لگا بھی رہا ہے تو اس کا بھی ساتھ نہیں دیا مولا نے، کیونکہ مولا ظاہر ہے دور رس دیکھ رہے تھے کہ یہ نعرہ جو ہے صرف ایک نعرہ ہی ہے اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے حقیقی مقاصد ان کے کچھ اور ہیں۔ بہرحال تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی جو اتنی بڑی کامیابی ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو فقہ جعفریہ کے نام سے ہماری شناخت ہے مکتب تشیع کی، یہ جو ہے وہ آئسولیشن میں اور حالات سے کٹ کر جو ہے وہ کیا نام ہے وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ اس میں بہت بڑا اسٹرانگ لنک اس حالاتی معاشرے کا ہے، کیا نام ہے جو اس زمانے میں جو معاشرتی حالات کا ہے جو اس زمانے میں کیا نام ہے وقوع پذیر ہو رہے تھے۔ ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد وال محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، اب حال ظاہر ہے فرصت امام کو میسر آئی کسی حد تک کہ وہ آپس میں مشغول ہے دشمن، تو امام جو ہے وہ دین کی ترویج کے لیے کام کریں۔ ہم کہہ رہے تھے کہ امام بھی جو ہیں وہ کیونکہ اسی مقام کے وارث ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جناب امیر کا ہے، تو اس مقام کے وارث کی حیثیت سے جو ہے امام بھی امت کے لیے ایک مہربان باپ ہیں۔ اب دوبارہ سے اگر اپنے ذہنوں میں اس موضوع کو تازہ کرنے کی کوشش کریں تو امت جو ہے اس کا ایک پہلو جو ہے وہ دین ہے، کیونکہ دین کی وجہ سے ہے، اور دوسرا پہلو دیکھیں تو وہ دینداروں سے متعلق ہے، کیونکہ یہ دیندار ہیں جو ایک دین کے پیروکار ہیں، تو یہ بنی امت۔ اب دین کے اوپر بھی جو مشکلات آئی ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے جو برادران ہیں وہ سنت پر رکنے کے بعد اس مشکل کا شکار ہوئے کہ یا تو اللہ سے لیں گے یا رسول سے لیں گے۔ تو اب نیچرلی مشکل تو آ گئی کہ جب ایران تک فتح ہو گیا، ادھر فلسطین تک فتح ہو گیا، تو جب آپ شام سے لے کے جو ہے وہ ایران تک آپ کی حکومت اگر ہے تو کتنے ہی ایسے ایشوز ہیں جو کہ پہلے پیش نہیں آئے، کتنے مسائل ایسے ہیں سامنے آ رہے ہیں جو اس سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کا سامنا ہی نہیں ہوا۔ تو اب آپ کہاں سے لیں گے جب اگر چیز سنت میں آپ کے پاس ڈائریکٹ ریفرنس نہیں ہے؟ تو بہت بڑی مشکل تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عقل سے کام لیں گے۔ کیا کریں گے؟ قرآن و سنت میں نہیں ملی تو عقل سے کام لیں گے۔ اور ان کو کیا فرمایا تھا جناب امام صادق علیہ السلام نے کہ سب سے پہلا قیاس جس نے کیا تھا وہ کون تھا؟ کہ مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، اور اس کی نظر میں آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل تھی۔ یہ پہلا قیاس تھا۔ آگ سے بنایا مٹی سے بنایا تو اللہ کو بھی پتا ہے کہ اس نے کس چیز سے بنایا ہے، لیکن فضیلت کا معیار اس نے قرار نہیں دیا، آپ نے اپنی عقل سے یہ اندازہ لگایا۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ ہم عقل سے اپنے اس مسائل کو حل کریں گے، اور ظاہر ہے کہ جب عقل سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو گویا آپ نے عقل کو مقابلے پہ کھڑا کیا ہے حجت خدا کے، اور
جو معصوم کی ضرورت پروردگار نے معاشرے میں قرار دیا، آپ نے اس سے صرف نظر کرنے کی کوشش کی ہے، تو لامحالہ آپ جو ہے وہ جہل کے اندھیروں میں جو ہے وہ گھومتے رہیں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ہدایت پر آ جائیں۔ بہرحال مسائل اب پیش آنے شروع ہوتے تھے۔ پھر چونکہ اب مسلمانوں کا دوسرے معاشروں سے جو ہے انٹریکشن ہو رہا ہے، اب وہاں ایرانی تہذیب سے جو ہے آشنا ہو رہے ہیں، ادھر رومنس کی سائڈ پہ آپ چلے گئے، تقریباً سیریا جو رومن امپائر کا حصہ تھا وہ فتح ہوا ہے، تو بہت ساری افکار آ رہی ہیں ادھر ادھر سے۔ اب باوجود اس کے کہ امام صادق علیہ السلام جو ہیں وہ خود چاہیں تو بات اگر وہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اوور آل اس پورے معاملے میں جو اہل بیت اور خلفاء کا ہے، سوائے سیاست کے اور کوئی بات ہی نہیں، تو اگر خالی امام کو اپنے سیاسی مقاصد ہی حاصل کرنے ہوتے تو امام کے لیے بہت ساری اپرچونٹیز تھیں اس معاملے میں۔ اور وہ اس زاویے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب سوال اگر کوئی لے کر آ رہا ہے اور اس کا جواب خلیفہ یا اس کے درباریوں کے پاس نہیں ہے، مثال ایک دانشور آیا، اس نے کہا کہ آسمان ہماری نظر میں تہ بتہ ہے، ایک کے اوپر ایک ہے، جیسے ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں، ایک لیئر، دوسری لیئر، تیسری لیئر، تو ہم 7 آسمانوں کو ایسے سمجھتے ہیں۔ بات ٹھیک ہے؟ سب نے کہا بھائی ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ جو کہتے ہیں کہ سرکار معراج پر تشریف لے گئے تھے، تو یہ بتائیے کہ آسمان پھٹے کس طرح، اور جب وہ آگے نکل گئے مثلاً تو جڑے کس طرح، یا واپسی ہو گئی تو دوبارہ یہی عمل کس طرح سے پیش آیا؟ تو بہرحال اب جو درباری علماء ہیں وہ پریشان ہیں، سوچ رہے ہیں کہ بھائی اس کو کیا جواب دیں۔ تو بہرحال انہوں نے بہت زور اگر لگایا تو ایک جواب انہوں نے کہا کہ اصل میں معراج جو تھی وہ روحانی تھی، جسمانی تھی ہی نہیں۔ تو یہاں پہ علامہ طالب جوہری مرحوم فرماتے تھے کہ اگر جواب نہ ہو تو عقیدہ بدل لیا کرتے ہیں، مگر یہ بھی ایک جو ہے وہ فرار کا طریقہ ہے کہ اگر آپ کے پاس صحیح جواب نہ ہو تو عقیدہ ہی بدل لیجئے، کیونکہ آپ نے تو اپنی عقل پہ انحصار کیا تھا، اب اس میں تو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس بات کا جواب دے۔ بہرحال کسی نے کہا خلیفہ سے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے آپ رجوع کریں اس کی طرف کہ جو اصل میں اس محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے جو صاحب معراج تھا۔ ایک دفعہ درود بھیج دیا، اللہم صلی اللہ علیہ الفرج۔ اب بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ امام کس طرح سطح عقلی کے حساب سے انسانوں سے کلام کرتے ہیں، مسلسل یہ لیئر ہمارے ساتھ چلتی رہے امام کے فرامین کو۔ اب وہ عرب کا معاشرہ ہے اور اس میں سفر یا تو بحری ہوتا تھا یا بری ہوتا تھا یا زمینی سفر ہوتا تھا، ٹریول کے 2 ہی طریقے تھے، فضائی سفر تو اس وقت ایجاد نہیں ہوا تھا۔ تو امام نے آ کر اس سے کہا کہ سفر تم نے کیا ہے سمندر میں؟ کہا سمندر میں سفر کیا۔ مولانا نے کہا کشتی کو دیکھو کہ پانی میں جب چلتی ہے تو پانی پھٹتا کس طرح سے ہے اور پیچھے سے مل کس طرح سے جاتا ہے جب آگے بڑھ جاتے ہو تو ظاہر ہے متوجہ ہوا اس کی طرف کہ کیا ہے۔ پھر مولانا نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ اب بلند کریں اگر سطح گفتگو کو تو اس کے اگلے آئی کیو لیول پہ، اگلی لیول پہ جا کے مولانا نے کہا کہ زمینی سفر کیا ہے تم نے، ظاہر ہے زمینی سفر بھی کرتے ہیں عرب، اس زمانے میں 2 ہی سفر ہیں۔ تو مولانا نے کہا جب تم جا رہے ہوتے ہو مثلاً اونٹ پہ یا گھوڑے پہ اپنی سواری پہ، تو ہوا جو ہے آگے سے پھٹ کس طرح رہی ہوتی ہے اور پیچھے سے مل کس طرح رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال قائم ہوا، یعنی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مولا کے پاس کتنی اپرچونٹیز ہیں کہ مولا اس صحنے سے یا اس میدان سے فائدہ اٹھائیں آ کر کہ تو اگر خلیفہ بن کے بیٹھا ہے، میرے جد کا وارث بن کے بیٹھا ہے تو جواب دے، اور اگر تجھ میں قابلیت نہیں ہے تو اپنی کرسی چھوڑ دے۔ یعنی سیاسی فائدہ اٹھانے کے کتنے مواقع ہیں۔ لیکن جو میں کہہ رہا تھا پہلے کہ جب مولا اس بچے کو مشکل میں دیکھتے تھے کہ جس کا نام ہے دین اسلام، تو مولا کی پہلی ترجیح ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ کس طرح اس بچے کو بچایا جائے۔ اور یہ امام کی ظرفیت کا وہ ہے معاملہ کہ جو افراد اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ سوائے سیاسی چپ خلیج کے کچھ نہیں تھی، ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو سیریس، یہ بس 2 جو ہے 2 گروہوں کا آپس میں ٹگ آف وار ہے، اقتدار کی رسہ کشی، نہیں، معاملہ اس سے بہت جدا ہے، مختلف ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد وال محمد پر۔ اسی طرح ایک عیسائی عالم جو تھے وہ ایک دفعہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی کتاب ہے قرآن، اس کا میں نے مطالعہ کیا، ایک آیت پڑھی، کہنے لگے یہ اپنے بارے میں کلیم کرتی ہے کہ یہ پوری کتاب محکم ہے۔ ایک آیت کی اگزامپل انہوں نے پیش کی۔
پھر دوسری جگہ پہ ہم نے پڑھا، اس نے ایک اور آیت کوٹ کی، یہ کتاب اپنے آپ کی اپنا جو تعارف ہے وہ اس طرح کراتی ہے کہ پوری کتاب متشابہ ہے، یعنی مبہم ہے، اٹ شوڈ بی ایکسپلینڈ بائی سم ون، سیلف ایویڈنٹ نہیں ہے، اس طرح سمجھ لیجیے۔ پھر تیسری آیت اس نے کوٹ کی کہ ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ حصے متشابہ ہیں اور کچھ حصے محکم ہیں۔ اب یا تو ایک بات ٹھیک ہے، یا دوسری بات ٹھیک ہے، یا تیسری بات ٹھیک ہے، تینوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اب معاملہ جو ہے وہ رکھ دیا گیا درباری علماء کے سامنے، کافی غور و فکر کے بعد انہوں نے جو نتیجہ پیش کیا وہ یہ کہ یہ آدمی مسلمانوں کا دشمن ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور اس کی جو ہے وہ سزا یہ ہے کہ اس کو فوراً قتل کر دینا چاہیے دین اسلام کے لیے، یعنی یہ مصلحتاً یہ ضروری ہے کہ یہ آدمی گمراہ نہ کر سکے۔ تو یہاں پہ بھی نکتہ وہی ہے کہ اگر منطقی جواب نہ ہو تو قتل کر دینے کا جو آئیڈیا ہے وہ بہت پرانا ہے اس معاملے کو لے کے۔ بہرحال معاملہ پھر سرکار امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا، اللہم صلی اللہ علیہ فرج۔ قاصد نے کہا کہ خلیفہ نے آپ کو طلب کیا ہے، آپ کے جد کے دین پر ایک وقت آ گیا ہے۔ تو روایت نے کہیں نہیں کہا امام نے پوچھا ہو کہ سوال کیا ہے، فرمایا کہ چلیے ہم آتے ہیں۔ یعنی وہ جو آقا بہجت کہتے ہیں کہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب کوئی کہتا ہے مولا ایسا خطبہ ارشاد فرما دے کہ جس میں نکتہ نہ ہو تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ عالم غیب سے وصل ہے وہ علی بن ابی طالب، تو یہ اسی کا وارث ہے۔ یہ دستگاہ امامت تو پوچھا نہیں کرتی کہ میں ہوم ورک کر لوں کہ سوال کیا تھا، سلونی سلونی، جی وہ تو بےتاب ہیں کہ کوئی آ کے پوچھے ہم سے تاکہ ہم نشر کریں اس علم کو۔ بہرحال مولا نے آ کر کہا کہ محکم یعنی واضح اس کے لیے ہے جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے، یعنی ہم، متشابہ اس کے لیے ہے جو ایمان نہیں لایا، پوری کتاب ہڈن ہے، اپنے آپ کو ڈسکلوز نہیں کرے گی، یعنی کہ کچھ محکم کچھ متشابہ ان کے لیے جو اہل ایمان ہے، کچھ حصوں کو سمجھ لیتے ہیں، کچھ حصے مبہم ہیں۔ تو اب وہ جو پہلے قتل کا مشورہ دے رہے تھے وہ شیر ہو گئے، کہنے لگے بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے اللہ کو ضرورت کیا پیش آئی کہ کچھ حصے مبہم رکھے کچھ حصے متشابہ رکھے؟ وہ پوری کتاب کھول کر بیان کر دیتا۔ تو مولانا نے فرمایا کہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیوں کچھ حصے محکم رکھے اور کچھ حصے متشابہ رکھے کہ رہتی دنیا تک زمانہ ہماری ضرورت محسوس کرتا رہتا۔ اب پتہ چلا کہ کتاب کافی نہیں رکھی اللہ نے، اس لیے آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ اب یہ بڑا عجیب ہے کہ کس طرح امام جو ہے وہ اعتقادی مسائل کو حل کرتے رہے، تشیع کی حفاظت کرتے رہے، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، توحید ہے اور نبوت ہے، اس طرح کے معاملات کی حفاظت کرتے رہے۔ ایک شخص جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سیرت امام میں، اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے، اس کا نام تھا، ایک دفعہ درود بھیج دیجیے محمد علیہ وسلم۔ تو ایک شخص، اصل میں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ انٹریکشن مسلمانوں کے بہت سارے معاشروں سے ہو رہے تھے، آپ نے سن رکھا ہے یہ پہلے کہ ٹرانسلیشنز بھی کروائے جا رہے تھے کتابوں کے مسلسل، اور وہ جو علمی ویکیوم ہے اس مسلمان معاشرے میں کریٹ ہوا تھا اہل بیت کو جو ہے وہ پیچھے دھکیلنے کی وجہ سے، پیچھے ہٹانے کی وجہ سے، تو اس کو پر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی دیگر معاشروں میں موجود جو علمی منابع موجود ہیں ان میں سے۔ اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو کیا نام ہے منبع موجود تھا اس زمانے میں، وہ گریکس کا تھا۔ گریکس کی جو باقیات تھیں ساری، ان کو بہت زیادہ ٹرانسلیٹ کیا جا رہا تھا۔ تو اب علمی مراکز جو مسلمانوں کے ہوتے تھے اس میں سے ایسا تھا کہ مسلمانوں کے علمی مراکز میں بیٹھ کے یا مساجد میں بیٹھ کر ان ایتھیسٹک افکار کا پرچار اس وقت لوگ کیا کر رہے ہوتے تھے جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے تھے۔ بہت بڑی مثال اس کی یہی ہے، توحید مفضل
جو مفضل آئے امام کی خدمت میں اور انہوں نے کہا کہ مولا وہ گمراہ کر رہا ہے بیٹھ کے لوگوں کو اور مجھے جواب چاہیے. تو مولانا نے اس کو کہا لکھو. پھر جو وہ کچھ دن سلسلہ چلا, مولانا نے لکھوایا, کتاب ہمارے پاس موجود ہے توحید مفضل. تو بہت زیادہ اعتقاداتی طور پر یعنی عقائد کے حوالے سے, بلیف سسٹم کے حوالے سے مسلمانوں کی بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے تھے. ایک شخص آیا اسی طرح, اس کا نام تھا عبداللہ دیسانی, اور شاید میں نے اس کا واقعہ پچھلے سال بھی پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں, حشام کے حوالے سے, اگر آپ کو یاد ہو کہ امام کے بہت سارے اصحاب ہیں, ظاہر اتنا بڑا حلقہ ہے امام کا, جو بہت ہی چند کی کمپینینز ہیں امام کے, کی اصحاب ہیں, ان میں سے ایک ہیں حشام. اور حشام وہ ہیں کہ جن کے لیے خلیفہ کہا کرتا تھا خود ہارون رشید, کہ پتہ نہیں کتنی تلواروں سے اس کو تسبیح دیتا تھا کہ یہ میرے لیے مثلاً 5000 یا 6000 تلواروں سے زیادہ خطرناک اس ایک آدمی کی زبان ہے. تو وہ اتنا زیادہ اہل بیت کا یعنی بڑا مدافع تھا, دفاع کرنے والا تھا, سپاہی, کہ اس سے لوگ پریشان ہوتے تھے. پیشہ ور پروفیشنلی جو ہیں وہ کوفہ میں ان کی ایک شاپ تھی, لیکن جب بھی ان کو پتہ چلتا تھا کہ کہیں کوئی ایشو پیش آ رہا ہے, کہیں کوئی معاملہ ہے, کہیں کوئی کسی کو گمراہ کر رہا ہے, تو جا کے اس کی محفل میں بیٹھ جاتے تھے. بڑی لطیف داستان ہے, سننے سے تعلق رکھتی ہیں کبھی کبھی, لیکن پھر کبھی بہرحال. تو ایسا ہوتا تھا کہ حلقے میں مولا بیٹھے ہوتے تھے اور ایک ایک سے پوچھ رہے ہوتے تھے, ہاں بھائی فلاں تمہارے ساتھ کیا ہوا, اس کا مولا اس سے بات کی, اس طرح بات کی. پھر مولا کہتے تھے ٹھیک ہے تم جیت گئے, بحث مباحثہ تم جیت گئے, لیکن تمہارے آرگومنٹ میں یہ ویکنیس ہے, تمہارے آرگومنٹ میں یہ ویکنیس ہے. جیت بھی گیا تو بھی. تو حشام کی جب بات آتی تھی تو مولا سب لوگ متوجہ ہوتے تھے کہ اب شاید بات آئے گی, اور مولا کہتے تھے حشام سبحان اللہ, یعنی حشام تمہاری کیا بات ہے. تو اس میں کبھی کوئی وہ نظر نہیں آتا تھا. بڑی لطیف داستان. چلیں ایک واقعہ سناؤں تو ایک دفعہ درود بھیجیں محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ. ایک دفعہ حشام کو پتہ چلا کہ ایک جگہ غالباً بصرہ میں شاید یہ واقعہ پیش آیا تھا. ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے تبلیغ کرتا ہے اہل بیت کے خلاف. حشام جا کے بیٹھ گئے اس کی محفل میں اور سنتے رہے اس کی باتوں کو. آخر میں انہوں نے کہا کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا پوچھو. انہوں نے کہا کہ آپ کے مثلاً آنکھ ہے, 5 سینسز کے بارے میں سوال کرنا شروع کیا. تو اس نے کہا بھائی یہ کیا سوال ہے. اس کا بھائی سوال تو یہی ہے. اچھا تو ہے, کیا کام لیتے ہیں. کہا دیکھتا ہوں. اسی طرح وہ پوچھتے رہے سارے حواس خمسہ کے بارے میں. بہرحال وہ جو تھا وہ غصہ بھی اس کو آتا رہا کہ یہ میرا ٹائم ویسٹ کر رہا. سارے سوال پوچھ لیے. انہوں نے کہا ہر سینس کا کام بتا دیا, میں اس سینس سے یہ کام لیتا ہوں, سنتا ہوں اس سے, مثلا اس سے چکھتا ہوں, ٹیسٹ کرتا ہوں, اس سے جو ہے احساس کرتا ہوں کہ چیز مثلا گرم ہے, ٹھنڈی ہے, سخت ہے, گرم ہے, ٹچ, ساری چیزوں کا سن لیا انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عقل سے آپ کیا کام لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ عجیب آدمی, تمہیں عقل کا سمجھ میں نہیں آیا. عقل سے انسان جو ہے ساری جو انفارمیشن ہے حواس خمسہ سے انسان جو اس کو گیج کرتا ہے, اس کو جج کرتا ہے, میجر کرتا ہے, آج کی ٹرمز میں کیسے دیکھیں گے کہ وہ پرکھتا ہے اردو زبان میں کہ وہ صحیح ہے غلط ہے, عقل سے فیصلہ کرتا ہے اپنی. تو اس کے بعد حشام نے کہا کہ وہ خدا کہ جس نے تمہارے اپنے جسم کو عقل دیے بغیر نہیں چھوڑا کہ جو تمہیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتی رہے, اس نے اس پوری امت مسلمہ کو گمراہی میں بغیر امام کے چھوڑ دیا. اس نے کہا تو حشام ہے. یہ تھی حشام کی شہرت. جب یہ واقعہ سنایا انہوں نے تو امام جعفر علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. پھر امام نے کہا یہ بڑا عجیب ہے حشام, یہ دلیل تمہارے ذہن میں کہاں سے آئی. تو انہوں نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم. اب یہ سنکھ دیکھیں آپ دستگاہ اہل بیت سے, مومن کا جو باطنی سنکھ ہے اس کی کیا اہمیت ہے. اگر انسان ایک پاکیزہ قلب ہو, اہل بیت سے سچا عشق رکھتا ہے, تو لیولز ہیں, ظاہر درجات ہیں, لیکن سنکھ کے بھی لیولز ہیں اس کے حساب سے. کتنی بینڈ وڈتھ کے آپ کے پاس جو ہے کنیکشن آپ نے لیا ہوا ہے مولا کے ساتھ, صحیح ہے نا. اب بھائی مذاق تھوڑی ہے میں یہاں بیٹھ کے عشق کر رہا ہوں جو ہے امام سے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں اور کیا سمجھ رہا ہوں. نا ایک کنیکشن ہے, وہ زندہ حقیقت ہے. آپ کے قلوب میں, آپ کے افکار میں مولا تصرف کرتے ہیں. اگر شیطان کو وسوسے کی اجازت ہے, ان کو الہام کی اجازت نہیں. مولا کہہ رہے ہیں شام دلیل کہاں سے آئی تمہارے ذہن میں. کہنے لگے مولا معلوم نہیں, بس اسی وقت آئی تو میں نے کہا بس کہہ دیتا ہوں اس کو. مولانا نے کہا انبیاء کے صحیفوں میں تحریر ہے یہ دلیل حجت کی. ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محبت والے صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجوں. تو ایک شخص آیا حشام کے پاس اور کہنے لگا حشام اب میرے ایک سوال کا جواب
دے دو. شام نے کہا پوچھو. اس نے کہا یہ جو تمہارا خدا ہے تم کہتے ہو کہ قدیر ہے, قدرت رکھتا ہے ہر شے پہ, ان اللہ علی کل شیء, تو یہ بتاؤ کہ اب یہ جو تمہارا خدا ہے یہ اس پوری دنیا کو اور جو کچھ اس کے اندر ہے تمام وسعتوں کے ساتھ اس ایک انڈے میں بند کر سکتا ہے, اس طرح سے کہ نہ انڈا چھوٹا ہو یا انڈا بڑا ہو, نہ دنیا چھوٹی ہو, سائز بھی وہی رہنا چاہیے. شام نے کہا بھائی اب کچھ دن کی مہلت دے مجھے. اس نے کہا 1 سال کی مہلت دی, جواب لے کر آ جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. حشام جو ہے وہ ایک دفعہ آ گئے کوفے سے مدینہ. اب اس زمانے میں مشکل کام تھا, لیکن حشام کیونکہ ایک موبائل آدمی تھے بہت زیادہ اس معاملے میں, تو آ گئے اور فوراً مولا سے کہا مولا اب سوال اس نے پوچھا اور جواب چاہیے. مولا نے کہا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا یہ سوال ہے. تو مولا نے کہا کہ حشام, اب بات وہیں سے شروع ہوئی کہ تمہارے پاس سینسز کتنے ہیں؟ مولا یہ 5 سینسز ہیں. مولا نے کہا اچھا, اس میں سے جو سب سے چھوٹا تمہارے پاس ٹول ہے ان سینسز کا وہ کون سا ہے؟ مولا یہ آنکھ کا جو دانہ ہے یہ. مولا نے کہا اس سے تم کیا کام لیتے ہو؟ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں مولا. مولا نے کہا اچھا نظریں دوڑاؤ ادھر ادھر. دوڑائیں. اس نے کہا بھائی کیا دیکھا؟ ہماری آج کے اس طرح میں مولا جنگل ہیں مثلاً, جو بھی مناظر ہیں وہاں کے, سڑکیں دیکھ رہا ہوں, گلیاں دیکھ رہا ہوں, پہاڑ دیکھ رہا ہوں. مولا نے کہا کہ جو دال سے بھی چھوٹے اس دانے میں یہ سب کچھ سما رہا ہے وہ انڈے میں, اب یہ کیا ہے نا, جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے, دنیا کو سما سکتا ہے. شام کھڑے ہوئے مولا کے بوسے بوسے لیے. انہوں نے کہا بس مولا خوش خوش چلیں اپنے واپس گھر گئے واپس. وہ آیا دوبارہ ملنے کے لیے آیا, آ کر کہنے لگا شام حال چال پوچھے. اس کے بعد کہنے لگا جواب لینے نہیں آیا, ایسے ہی بس سلیکٹ کرنے آیا تھا. شام نے کہا جواب چاہیے تو وہ بھی موجود ہے. اس نے کہا اچھا کیا ہے؟ شام نے جواب دے دیا. اب وہ سمجھ گیا کہ جواب تو مدینے سے آیا ہے, یہ حشام کے, اس کی نظر میں حشام کے بس کی بات نہیں تھی, وہ پھنسا کر گیا تھا پچھلے روز. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تیرے امام سے جا کے ملاقات کروں گا. اب وہ آ گیا مدینہ, آ کر بیٹھا. اچھا اور دوست بھی اپنے ساتھ, جو بھی حلقہ ان کا چلتا تھا نا, اس زمانے میں سسٹم یہی تھا کہ بیٹھکیں پوری چلتی تھیں, یعنی ایک گروہ ہے افراد کا, اور ان کے تھاٹ لیڈر مثلاً یہ صاحب ہیں. تو اب وہ ساتھ اپنے جو ہم ان کی جو ساتھ میں ہم فکر لوگ تھے ان کو بھی ساتھ لے کر آیا. آ کے بیٹھا. مولانا نے اس سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا, اٹھا اور چلا گیا. تو باہر لوگوں نے کہا کہ بھائی بات تو آگے ہونی تھی, نام سن کے تم. کہنے لگا نام ہے میرا عبداللہ. اب میں کہتا کہ میرا نام عبداللہ ہے, فوراً پوچھتے کہ وہ اللہ کون ہے جس کا تو بندہ ہے. لوگوں نے کہا نہیں تم واپس چلو, ہم مولا سے کہیں گے مولا جو ہے آپ نام کو چھوڑیے, آپ بس اس کا مسئلہ حل کریں. خیر اب جو ہے وہ دوبارہ آ کے بیٹھا. تو مولا نے اس محفل میں کہتے ہیں ایک بچہ جو ہے وہ انڈے سے کھیل رہا تھا, پہلے سوال انڈے سے شروع کیا تھا. تو بعض روایتوں میں مرغی کا انڈا, بہرحال مور کا انڈا, جس کا بھی انڈا, ہم کہتے ہیں چلے مور کا انڈا تھا. بہرحال مولا نے کہا بچے سے ایک انڈا لے کر آؤ, انڈا لے کر. اب دیکھیں مہربان باپ جو ہے نا, میں یہ کہہ رہا تھا طنز نہیں ہے, تحقیر نہیں ہے اس کی. اگر وہ بندہ سنسیئر ہے اپنے اندر سے, اپنے کام سے یا اپنے عقیدے سے, اور واقعی اس کی اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ منطقی بات کو قبول کرنا چاہتا ہے, لاجیکل آرگومنٹ کو وہ ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے. دشمن اس طرح سے دشمن نہیں ہے کہ جس کے اندر اصلاح کی کوئی گنجائش ہی نہیں. ان کے ساتھ بھی مولا کا ایک الگ رویہ ہے کہ نہیں, رویہ پھر بھی شفقت والا ہی ہے, کہیں طنز نہیں ہے, کہیں تحقیر نہیں ہے, کہیں مولا ہنستے ہوئے یا مذاق اڑاتے ہوئے نعوذ باللہ دکھائی نہیں دیے. اور یہ ایک طبیب کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ مریضوں کا مذاق اڑائے کہ تم بخار لے کر آ گئے, مثلا تمہیں شرم آنی چاہیے. ایسا اگر کوئی طبیب کہے گا تو لوگ ہنسیں گے اس کے اوپر کہ یار کس طرح کے طبیب ہیں آپ کا کام اصلاح کرنا ہے یا مذاق اڑانا ہے دوسروں کا. مولا فرما رہے ہیں کہ عبداللہ اس انڈے کو دیکھو غور سے, اس کی صرف اس انڈے کی خلقت پہ غور کرو. ایک ہارڈ کیسنگ ہے, نیچے لیئر پر ایک سافٹ کیسنگ ہے, اس کے اندر سفیدی ہے ہماری اصطلاح میں, اور اس کے اندر زردی ہے. زردی اور سفیدی آپس میں ملتے نہیں ہیں, صحیح ہے. اور اگر کوئی انہیں استعمال نہ کرے
اور انہیں حرارت دی جائے تو یہ انڈا پھٹتا ہے اور اس میں سے ایک پرندے کا بچہ نکلتا ہے جس کے پروں پر ڈیزائن ہوتے ہیں, نقوش ہوتے ہیں. تمہارے خیال میں عالم کا بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ اب یہ ہے, دیکھیں کہ کہاں مولا نے اس کی جو گرہ لگی ہوئی تھی کس طرح سے کھولی ہے. اور ایک ایک انسان امام کے لیے اہمیت رکھتا ہے. جس طرح باپ کے لیے چاہے 15 بچے بھی ہوں, ایک ایک بچہ جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے. یہ بہت عجیب ہے عزیزان گرامی. سر جھکا کے بیٹھا رہا عبداللہ دیسانی, اس کے بعد سر اٹھا کر اس نے گواہی دی, شہادتین پڑھی کہ میں ایمان لایا. کیوں؟ کیونکہ مولا نے دلیل سے قانع کیا اس کو. مسئلہ اس کا دلیل تھا, دلیل اس کو زیادہ وزنی معلوم ہوئی تو اس نے قبول کی. اب ایک ڈسکشن یہاں پر ہے کہ کتنا وقت ہے میرے پاس؟ اچھا, ایک دفعہ درود بھیج دیجیے محمد آل محمد. یہ جو شاندہ ہے, یہ ایپل جوس آپ نہ سمجھیے گا, مولانا خود پی رہے ہیں, ہمیں بٹھایا ہوا ہے. یہ جو شاندہ ہے کیونکہ میرا گلا جو ہے میرا ساتھ نہیں دے رہا. تو درود بھیج دیجیے گا محمد آل محمد پر. ہاں اچھا, ہاں وہ اچھا, وہ تو مرچ مسالہ ظاہر ہے اس کے اندر زیادہ ہے. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد آل محمد پر پھر سے. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. ایک واقعہ اور ہے کہ جس میں ابن ابی الاوجاع ایک اپنے زمانے کا مشہور ایتھیسٹ تھا, اور اس نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا. مسلسل اس کے مناظر امام کے ساتھ ہوتے رہے, وہ آتا رہا. ایسا ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ جو لوگ آتے تھے وہ مولا پر ایمان لے آتے تھے, اور وہ کیا نام ہے پھر بھی اٹل اپنے اس پر جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ڈٹا رہتا تھا, اپنے عقیدے سے ہٹتا نہیں تھا. حج کے سیزن میں ایک مرتبہ وہ آیا اور دیکھنے لگا حاجیوں کو. بیسیکلی کیا ہوتا تھا کہ حج کے جو وہ ہیں اجزاء ہیں, پریکٹسز ہیں ساری, اس میں بہت زیادہ عبادت اور تعبد ہے اور عشق ہے اس کے اندر. ظاہر ہے وہ یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ ادھر سے ادھر دوڑنا ہے, آپ کو قربانی کرنی ہے, بہت ساری چیزیں. تو وہ جو ایتھیس اس زمانے کا ہے, جس طرح آج کے لوگ ان کو دیکھ کے نعوذ باللہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں یا تحقیر کر رہے ہوتے ہیں, یہ کیا الوجیکل کام آپ کر رہے ہیں, تو وہ بھی یہی کرنے آیا تھا اور مذاق اڑا رہا تھا بیسیکلی وہاں کھڑا ہو کے, اور ہنستے ہوئے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو وہ اعمال انجام دے رہے تھے. مولا کو دیکھ کے اس نے انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی. مولا نے کہا کہ ابھی یہ عبادتوں کا وقت ختم ہو جائے, اس کے بعد تم سے ہم بات کریں گے. مولا کا صاحب کہنے لگے, مولا اس سے اتنی باتیں ہو چکی ہیں, اتنے سیشن ہو گئے, آپ نے ہر طرح کا یعنی اس کو قانع بھی کر لیا لیکن دلیل سے, لیکن یہ قبول کیوں نہیں کرتا؟ مولا نے کہا یہ نہیں کرے گا آخر تک. ایسے بھی ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے, اور وہ بھی ہم کیونکہ اب اگلا جو موضوع آنے والا ہے اس سے لنک ہے. آخر میں مولا نے جب وہ اپنے کام انجام دے لیے جو مولا کر رہے تھے حج کے مراسم, تو بعد میں مولا نے اس کو بلا کر ایک جملہ یعنی ایک دلیل دی, اور وہ دلیل بڑی انٹرسٹنگ ہے ہمارے لیے, آج بھی بڑی ہی ویلڈ ہے. تو تھوڑی سی توجہ سے سنیے. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد علی محمد پر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے لیے بھی اس لیے ریلیونٹ ہے کہ جہاں سارے آرگومنٹ ہمیں ختم ہوتے ہوئے دکھائی دینے لگے کہ اب کوئی آرگومنٹ نہیں بچا, تو وہاں پہ ہم یہ آخری آرگومنٹ اپنا سامنے رکھ سکتے ہیں. آرگومنٹ کیا تھا؟ مولانا لگا دیکھو, اگر ہم جو کچھ کہتے ہیں, یعنی ہم ایک اللہ کی بات کرتے ہیں, آخرت کی بات کرتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, جنت جہنم, ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ جھوٹ ہے نعوذ باللہ, بالفرض وہ غلط ہے, تو ہم نے نقصان اٹھایا ایک صورت میں خالی, اور جو تم کہتے ہو وہ صحیح ہے, تو ہمارا کوئی نقصان نہیں. ٹھیک ہے, اگر تمہارا جو کہنا ہے کہ خدا ہے نا آخرت ہے نا جنت ہے نا جہنم ہے, اگر یہ بات ٹھیک ہے تو ہم ایز اے بلیور اگر چلے جائیں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں جب. ٹھیک ہے نا بھائی, جب کچھ تھا ہی نہیں تو ایز اے ویسے کوئی نقصان نہیں. چلو ایک صورت میں ہم نے مان لیا کہ یہ ہو جائے گا مسئلہ, ہم نے اگر جو کہا وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو ہم فائدے میں ہیں. یہ کلیئر ہو گئی بات. تیرا معاملہ کیا ہے؟ پہلے اپنا معاملہ ایک دفعہ پھر. اگر ہم جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے تو ہم کامیاب ہو گئے, تو جو کہتا ہے وہ صحیح ہے تو بھی ہم کامیاب ہیں, ہمارا تو نقصان نہیں ہے نا اس میں. یہ ہے سارا پوائنٹ. اگر کچھ ہے ہی نہیں, بھائی جنت جہنم ہے ہی نہیں, یہی دنیا تھی ختم ہو گئی, تب بھی ہم کامیابی ہوئے, کیونکہ اس صورت میں سبھی کامیاب ہو گئے نا, یوں دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے,
اس صورت میں بھی ہم کامیاب، اس صورت میں بھی ہم کامیاب. لیکن اگر جو ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے تو تو ناکام ہو گیا، ہم کامیاب ہوئے تو ناکام ہو گیا. اور تو کامیاب صرف اس صورت میں ہوا جو تو کہتا ہے وہ صحیح ہے. تو ہم دونوں صورتوں میں کامیاب، تو صرف ایک صورت میں کامیاب. تو تیری کامیابی کا چانس کتنا ہوا؟ ہماری طرح میں 50%. اس دلیل کا جو بوجھ تھا، کیونکہ اس کے نیچے یعنی جب وہ دوا ہے اس کو آج کی اصطلاح میں ہم کہیں، تو اس نے اپنے جو ہواری اس کے گرد تھے اس نے کہا مجھے لے چلو، دور لے کے چلو، میرے دل میں درد ہو رہا ہے. اور چند قدم چل کے وہ گر گیا اور اس کا دنیا سے یعنی چلا گیا دنیا سے. تو ایسے بھی لوگ تھے. تو یہاں پہ بزرگان ایک ڈسکشن یعنی شروع کرتے ہیں، چھوٹا سا ڈسکشن. دیکھیں ایک دفعہ درود بھیج دیجیے محمد محمد میرے بازار. ہم نے کہا کہ بہت سے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، اور توبہ کے سلسلے میں بھی یہی ہے. یعنی مثالیں ہم نے دیکھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ کس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں رنج اٹھایا، مگر جب انہوں نے ایکنالج کیا کہ نہیں ہم نے غلطی کی تو انہوں نے معاف کر دیا فوراً اور سارا سابقہ نہیں کیا. حور علیہ السلام کی ہم نے مثال دیکھی کہ سارا، اگر امام حسین علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ بھائی حور تمہاری وجہ سے ساری جو اسٹارٹ ہوا ہے محاصرہ تمہاری وجہ سے اسٹارٹ ہوا، جو ہم اس ساری اس میں الجھے مسئلے میں، اور اب تم اگر توبہ کرنے آئے تو ہمارے کس کام کی توبہ. لیکن مولا نے ایسا نہیں کیا. پھر چھوٹا سا اگر پرسنالٹی انالیسس کریں یہاں پہ تو حور کو دیکھتے ہیں کہ حور کی پرسنالٹی کیسی تھی، اس کے اندر کیا ایسی صفت تھی. بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ بزرگان کہتے ہیں کہ ہم بعض افراد کو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں، مثلا نماز اور جو ظاہری احکام ہیں وہ ساری چیزیں، لیکن پہنچ نہیں پاتے بہت سارے مقامات پر. اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ یعنی اس طرح سے اس درجے پہ جا کے ایکسٹریم عبادت نہیں کر رہے لیکن پہنچ جاتے ہیں. آگے رجب علی خیاط کی مثال ہے کہ ان کے ساتھ بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، اور اگر کسی نے آگے پوچھا کہ آپ کو ملکوت نظر آتا ہے، یعنی کین یو سی بیونڈ دس ریلم آف ایگزسٹنس، تو وہ کہتے تھے ہمیں نہیں آتا لیکن اس کو آتا ہے. رجب علی دیکھتا ہے، وہ ایک درزی تھے پروفیشنلی. تو بزرگان اب جیسے آیت اللہ فاطمی نیا مرحوم جو ہیں وہ فرماتے تھے کہ میرے 20 سال میں نے کھوجا ہے اس مسئلے کو، معاملہ کیا ہے، کیسے کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں اور کیسے کچھ لوگ نہیں پہنچ پاتے. تو کہتے تھے کہ اپنی 20 سال کی جو میری تحقیق ہے اس کا نچوڑ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو انسان اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کی کامیابی کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس انسان کی نسبت کہ جس کے اندر باوجود اس کثرت عبادت کے وہ صفات نہیں پیدا ہو پا رہی جو اس کو سنگ کریں ولایت کے ساتھ. وہ صفات اصل میں وہ مددگار دوست ہوتے ہیں ہمارے وجود کے اندر جو ہمیں جوڑ کے رکھتے ہیں اہل بیت کے ساتھ. اگزامپل کیا دی انہوں نے؟ کہنے لگے کہ اگر ہم حور علیہ السلام کی شخصیت کا جو 3-4 ہمیں باتیں پتہ ہیں جائزہ لینے کی کوشش کریں. پہلا انٹریکشن حور کا ہوا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے، نماز کا وقت ہوا، مولا نے کیا فرمایا، حور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تم اپنی جماعت الگ کرو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے. اب آپ حور کی کیفیت کا اندازہ کریں، 1000 سولجرز کا وہ کیا ہے، سربراہ ہے. بھائی سولجرز کی طرف سے اگر آپ دیکھیں کہ بھائی کیوں تم پڑھاؤ، تم 1000 آدمیوں کے ساتھ چل رہے ہو، یہ بیچارے 50-60 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کیوں ان کے پیچھے نماز پڑھو گے، تم اقتدا کرو، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں. لیکن حور نے کہا کہ فرزند رسول یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ موجود ہوں اور میں نماز پڑھوں الگ، آپ امامت کریں میں پیچھے کھڑا ہوں. تو یہ جو تواضع ہے نا اندر، حق کے آگے جانتا ہے کہ حسین ابن علی حق، مجبور ہے اپنے پروفیشن سے کہ اس نے جس اس میں وہ کام کر رہا ہے کہ اس کے آگے جو آرڈر دیے گئے ہیں اس کو پورا کرے، لیکن ان کی عظمت کا وہ قائل ہے اندر سے کہ یہ خاندان رسول ہیں بھائی. تو یہ ابھی کیا ہے، امام کو اسی نور سے کام ہے جو دبا ہوا ہے کہیں اس سارے خرابے کے اندر، اور اسی کو نکال کر مولا پورے قلب پر غالب کرنا چاہتے ہیں. وہ جو اندر دبی ہوئی ہے نا ایک چنگاری، اسی کو مولا حسین شعلہ بنائیں گے. ابھی دیکھیں کس طرح پانی تو پلا دیا نا پورے لشکر کو، پورے چوٹ تو بڑھ گئی ہے اس کے دل پہ. آخر تک
جب وہ چلا ہے اپنے لشکر سے، آسان نہیں تھا یہ فیصلہ کرنا کہ وہ کتنے درجے طے کر کے ان 1000 آدمیوں کی سربراہی کے لیول پر پہنچا تھا. ہمیں نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، مگر آؤٹ آف دا بلو تو نہیں پہنچ گیا ہوگا نا کہ آج بھرتی ہوا کل اس کو سربراہ بنا دیا. نہیں، کتنے کارنامے اس نے دکھائے ہوں گے میدان میں، محاذوں میں، جس میں انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ اس کے پاس میرٹ ہے، اس کو بنانا چاہیے. اس سب کو پیچھے چھوڑ کر، یعنی اپنی میں کا بت توڑنا آسان کام نہیں تھا عزیزان گرامی، لیکن اس کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ تکبر کے بجائے تواضع کو ترجیح دی اس نے، جو اس کے اندر موجود تھی. اگر وہ خود اپنی میں کا ہی مشاہدہ کرتا رہتا تو آخر تک اس چنگل سے نہیں نکل سکتا. آخر میں جب آ گیا اور امام نے توبہ قبول بھی کر لی تو ایک سوال اس نے کیا. اس نے کہا مولا ایک چیز کی وضاحت فرما دیجیے کہ جب چلا تھا اپنے لشکر سے تو ایک صدا میرے کانوں سے ٹکرائی جس میں کہنے والا مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا، اور وہ صدا یہ تھی کہ اے حر تجھے بشارت ہو. میں نے یہ گمان کیا کہ مجھ جیسا یعنی گناہگار آدمی، مجھے کیا میں کہاں اور بشارت کہاں، میں نے یہ گمان کیا کہ یہ شیطان کی آواز ہے. دیکھیں میں کہہ رہا تھا تواضع، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو مقصر سمجھنا، تقصیر کار سمجھنا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھ تک کوئی بشارت پہنچائی جائے. تو اب میں آپ سے وضاحت چاہتا ہوں کہ آپ ذرا رہنمائی فرمائیں کہ وہ مولا نے فرمایا کہ وہ خبر سچی تھی، وہ حق کی آواز تھی. بشارت اس لیے تھی کہ تو یعنی وہاں سے نکل کر لشکر یزید سے لشکر حسین میں آ رہا ہے، جہنم سے نکل کر جنت میں آ رہا ہے، تو بشارت جو تھی وہ حق کی آواز تھی. اب جب امام کی تائید مل گئی تو اس بات کو قبول کیا. پہلے نہیں کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو کہہ رہا تھا میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے بشارت دی جائے، میں گناہ گار. تو تواضع ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو پہنچانے میں بہت زیادہ مددگار ہے. دیکھیں جب برادران یوسف نے کہہ دیا، جب دیکھ لیا کہ ٹھیک ہے یوسف اللہ نے تمہیں ہم پر برتری دے دی، قبول کر لیا، حق کے آگے سر جھکا دیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی. اور اگر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوئی اس در سے تو وہاں پہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہستیاں ذاتی کینے نہیں رکھتی. اگر حر بخشا جا سکتا ہے تو یہ بات کلیئر ہے کہ یہ ذاتی کینہ یا بغض و عناد نہیں رکھتے، یہ مہربان باپ ہے. اگر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوئی اس در پہ سے تو وہاں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا تم نے کوئی نیا مذہب تو ایجاد نہیں کیا. اب جو ضرر ہے تمہاری غلطی کا وہ تم تک محدود نہیں ہے، تم نے اہل بیت کی طرف سے رخ موڑ کر عوام کو کسی اور طرف تو نہیں لے گئے تم. تو وہ جو ہزاروں لاکھوں افراد کی گمراہی کا تم نے سامان مہیا کیا ہے اس کی معافی ہم کیسے دے دیں تمہیں. یہ بات جدا ہے اس سے کہ ذاتی رنجش ہو. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات عزیزان گرامی؟ کہ وہ جو مالک اشتر کہہ رہے تھے، جس شخص نے ان کے ساتھ توہین کی تھی، بدتمیزی کی تھی، وہ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو سپہ سالار ہے لشکر کا، تو وہ جب مسجد میں آیا اس نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے، کہنے لگے مالک مجھے معاف کر دیں. کہنے لگے تیری مغفرت کے لیے ہی تو نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے معاف کرے، کیونکہ وہ ذاتی ہے. اور یہی مالک جب میدان میں کھڑا ہے دشمن کے سامنے تو پھر کسی قسم کی نرمی نہیں ہے. یہی جو کرائٹیریا ہیں یہ ہمارے ساتھ چلتے رہیں عزیزان گرامی. اگر ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس میں سب سے زیادہ ضروری جو کہتے ہیں کہ تکبر شیطان کا اسٹارٹ کہ آئی ایم بیٹر دین ادرس، ہم کبھی کامیاب اس طرح سے نہیں ہو پائیں گے جس طرح سے حق ہے. تو تواضع تواضع تواضع، حق کے آگے سر تسلیم خم. بس اسی نوٹ پر آج کی اس گفتگو کو جو ہے میں روک دیتا ہوں. یہ عجیب نکتہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد وعلی وجل فرجم، باوجود اس کے کہ وہ دور فرصتوں کا دور تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں مشکلات یا پریشانیاں نہیں تھیں. اس میں طرح طرح سے جو ہے وہ دشمن نے مولا کو مسلسل اذیت پہنچائی. کبھی امام کے گھر میں آدھی رات کو بغیر اجازت کے داخل ہو کر، جو کہتے ہیں ہم گھر میں گھس کر، امام کو آدھی رات میں جو ہے وہ گرفتار کر کے اس حال میں لے جایا جاتا ہے کہ ان کو
ظاہر ہے جو سونے کا لباس ہے، رات کا لباس ہے، وہ باہر کے لباس سے مختلف ہوتا ہے، لیکن امام کو اتنی بھی وہ مہلت نہیں دیتے کہ امام اپنا لباس تبدیل کر لیں۔ امام کو اس طرح سے گرفتار کر کے بھی جو ہے وہ لے جایا گیا، اسیر کیا گیا۔ کبھی امام کے گھر کو آگ لگا دی گئی، یعنی منصور دوانیقی کے حکم پر امام کے گھر کو جلوایا تک گیا۔ امام نے بڑی مشکلات و پریشانیاں بھی دیکھیں اس کے ہاتھوں، کیونکہ دشمن کبھی بھی امام کی طرف سے مطمئن نہیں ہوتا تھا، وہ ہمیشہ امام کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھ رہا ہوتا تھا۔ تو ان ساری مشکلات و پریشانیوں کے باوجود جو ایک عجیب و غریب چیز ہم نے سیرت امام میں مشاہدہ کی، وہ یہ ہے کہ یہ جو میں اور آپ اس طرح بیٹھے ہوئے عزاداری کر رہے ہیں، امام نے فارملی عزاداری امام حسین علیہ السلام کا جو رسم ہے، وہ فارملی اپنے زمانے میں اجرا کی۔ اور بہت سارے ہمارے پاس واقعات ہیں۔ کبھی راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام کے ہاتھ میں کوزہ، امام ہاتھ میں پانی کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے جد حسین ابن علی کو یاد کر کے گریہ کر رہے ہیں، اور گریہ کا عالم یہ ہے کہ آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اور رخسار سے بہہ کر جو ہے وہ ریش مبارک میں جذب ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ راوی نے لکھا کہ محفل جو ہے وہ امام کی سجی ہوئی ہے، جعفر ابن عفان نامی ایک شاعر جو ہے وہ اس محفل میں آتا ہے، اور امام اس سے پوچھتے ہیں کہ جعفر، ہم نے سنا کہ تم ہمارے جد کے لیے شعر کہا کرتے ہو، یعنی جد ہمارے جد حسین ابن علی کے لیے۔ جعفر نے تائید کی، جعفر نے کہا جی مولا ایسا ہی ہے۔ مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر کچھ اشعار ہمارے جد کے بارے میں جو ہے ہمیں سناؤ۔ تو جعفر مرثیہ پڑھنا شروع کرتا ہے، امام گریہ کرنا شروع کرتے ہیں، اور گریہ کی حالت جو ہے وہ اس قدر ہے کہ آخر گریہ تک، یعنی محفل کے آخر تک جو ہے امام کی ریش مبارک ان آنسوؤں سے بھیگ چکی ہے جو امام نے اپنے جد حسین ابن علی کی مصیبت کی یاد میں بہائے ہیں۔ اسی طرح بارہا عزیزان گرامی کبھی اپنے گھر میں محفلیں برپا کرتے ہیں، شعراء کو بلاتے ہیں، پردہ کھینچتے ہیں، پیچھے مستورات ہیں، ادھر اصحاب مولا کے گریہ کر رہے ہیں، پیچھے سے مستورات کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور محفل ختم ہونے کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ہم سے زیادہ گریہ تو ان ملائکہ نے کیا کہ جو یہاں پہ حاضر تھے۔ کبھی راوی کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں آیا اور میں نے دیکھا کہ امام شدید جو ہے وہ مصیبت کے عالم میں نے دیکھا، مولا غمزدہ ہیں۔ میں نے سوال کیا تو مولا کہتے ہیں کیا تجھے نہیں پتا کہ ماہ محرم شروع ہو چکا ہے؟ عزیزان گرامی کبھی روایت کہتی ہے کہ جس روز جو ہے ان کے جد حسین ابن علی کا نام ان کے سامنے لیا جاتا تھا، مولا کا ذکر کسی بھی عنوان سے آ جاتا تھا، اس پورے روز جو ہے لوگ ان کو پھر مسکراتا ہوا نہیں دیکھا کرتے تھے۔ تو سارے مصیبتیں جو ہم نے دیکھی، مولا کبھی غور کریں کہ مولا آپ اسیر ہوئے، مولا آپ کے گھر کو آگ لگی، اور عجیب و غریب جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ مولا حتیٰ کہ زہر کا اثر یہ تھا جو سرکار صادق علیہ السلام کو دیا گیا، 3 دن مولا جو روایتیں کہتی ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ پہلے دن اس زہر کے اثر سے مولا کا چلنا دشوار تھا، دوسرے دن اس زہر کے اثر سے مولا سے لیٹا نہیں جا رہا تھا، بستر پر آرام کرنا دشوار تھا، اور تیسرے دن اس زہر کی شدت کا عزیزان گرامی یہ عالم تھا کہ اب مولا سے کلام بھی نہیں کیا جاتا۔ پس عزیزان گرامی ان ساری مصیبتوں کے بعد کیوں امام حسین علیہ السلام پر اتنا مولا گریہ فرماتے تھے؟ بس اسی نقطے کی طرف آپ کی توجہ، میں کہوں گا مولا آخری دم دیکھیں ذرا، مولا کے حالات کا مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں کہ مولا کا آخری وقت ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے مولا کے اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں، سب مولا کے حال پر افسوس کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، گھر میں مولا کی مستورات موجود ہیں جو مولا کے حال پر نوحہ کناں ہیں۔ پس عزیزان گرامی یہی تو وہ نقطہ ہے کہ کل یعنی جب امام کی شہادت ہو جائے گی تو اس کے بعد امام کا جنازہ اٹھایا جائے گا، اور یہ عجیب و غریب مرحلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ شاید اتنی شان سے کسی امام کا جنازہ نہ اٹھا ہو۔ عزیزان گرامی مولا سے پوچھیں گے مولا اتنی ساری مصیبتوں کے بعد آپ کیوں ہمیشہ یا حسین کرتے رہے؟ تو شاید مولا یہ جواب دیں، ارے میرے گھر کو آگ لگی تھی نا، لیکن میں وہاں موجود تھا کہ کس طرح اپنے بچوں کو اس آگ کے شعلوں سے نکال لوں، میں اپنے بچوں کی محافظت کے لیے، ان کو بچانے کے لیے موجود تھا۔ ارے جب مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو میں اکیلا تھا، میرے ساتھ میرے گھر کی بیویاں مستورات نہیں تھیں، اور اب اگر میں جا رہا ہوں تو میری بیٹیوں کو رونے پر روکنے والا
والا کوئی نہیں مگر ہائے حسین کہ ادھر یتیمی آئی ادھر سکینہ کے رونے پہ پابندی تھی. ارے کوئی تماچے مارتا تھا, کوئی کانوں سے گوشوارے اتارتا تھا. کسی نے کہا کہ ہم نے ایک چھوٹی بچی کو دیکھا کہ جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. کوئی پاؤں سے پازیب اتار رہا تھا. یا امام موسیٰ کاظم باب حوائج, مولا تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں کہ آپ نے اپنے بابا کا جنازہ اس غربت میں اٹھایا, لیکن مولا آپ نے جنازہ تو اٹھا دیا, آپ نے کفن تو دے دیا, آپ نے نماز جنازہ پڑھ لی. آپ کے جد سجاد ادھر کربلا میں جنازے بے گور و کفن, اور لاش حسین پامال ہوا. 3 دن تک بے گور و کفن فاطمہ کا لال, اور کوئی چادر کفن ڈالنے والا نہیں. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس کوشش کو, اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین محفل کی, بانیان محفل کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما. ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے. جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں, بار الہ بحق اہل بیت نبوت, بالخصوص تجھے واسطہ امام صادق علیہ السلام کی عظمت و غربت کا, ان کی اس مشکل پریشانی کو غیب سے حل فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں حضرت کے اوان انصار غلاموں میں قرار دے. ماتم حسین.